حضرات بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں جو واقعہ معراج سے انکار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کے بعد آسمانوں تک کا سفر کرے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا کہ اگر تمہارا اعتراض محمد مصطفیٰ کی ذات پر ہے تو وہ اعتراض ہم پر نہیں، گویا میرے نبی پر نہیں، گویا کہ وہ اعتراض ہم پر ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سیر کرائی ہم نے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سیر کسی اور نے نہیں، خود اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے میرے نبی نے، یہ سیر ہم نے کرائی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر عجز سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس رب کا کیا کہنا کہ جس نے لفظ کن سے پورے عالم کی تخلیق فرما دی ہو۔ غور کریے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سیر کرائی کب؟ دن کے اجالے میں سیر نہیں کروایا، رات کی چاندنی میں سیر نہیں کروایا۔ تاریخ کا انتخاب کب کیا؟ 27ویں تاریخ، جبکہ چاند اس وقت اندھیرے میں ہوتا، چاند نکلتا ہی نہیں، جسے ہم اور آپ قمر در قرب کہتے ہیں، اندھیری رات۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یا اس کا محبوب چاند ستاروں کے محتاج نہیں ہے، چاند ستاروں کے محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ چاند اور ستارے جو دنیا میں چمک رہے ہیں یہ خود میرے نور کے صدقے میں چمک رہے ہیں، خود میرے نور کے صدقے میں چمک رہے ہیں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنا ہوگا، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے جس طرف، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ چاند تو خود میرے آقا کے خیرات میں چمک رہا ہے، میرے آقا کا صدقہ ہے جو آج چاند چمک رہا ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے۔ آئیے چلتے ہیں آپ کو معراج کے واقعے کی طرف لے کے۔ رب تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل۔ حضرت جبریل نے کہا جی رب جلیل، کہا جاؤ اور آج میرے محبوب کو لے آؤ۔ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے، شب ہے، رات کا حصہ ہے۔ حضرت جبریل نے حکم رب پا کر اپنے ساتھ فرشتوں کے 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لیا اور جنت سے ایک براق لیا۔ آئے کہاں؟ وہاں جہاں میرے آقا آرام فرما تھے، میرے آقا جہاں سو رہے تھے، حضرت ام ہانی کے گھر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی تسبیح اور تمہید میں جاگا کرتے تھے، نمازوں پہ نمازیں، قیام پہ قیام، رکوع پہ رکوع۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی اے میرے نبی سو بھی جایا کرو کبھی کبھی۔ میرے آقا کے قدموں پر، میرے آقا کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کبھی سو بھی جایا کریے۔ میرا آقا فرماتا افلا عبدا للہ شکورا، میں کیا اللہ کا نیک بندہ نہ بنوں؟ نماز پہ نماز پڑھتے تھے اور جو ہے رکوع پہ رکوع کرتے تھے۔ مگر آج معراج کی رات تھی، آج معراج کی رات تھی۔ آج آقا مزمل کی چادر تان کر سو گئے، مزمل کی چادر اوڑھی اور سو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، عالم تصور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو جاگنے کی رات تھی، آج تو بارات کی رات تھی، آج تو آپ دولہا بننے والے تھے، یا رسول اللہ آج کیوں سو گئے؟ تو آواز آتی ہے نادان تجھے پتہ نہیں، روزانہ مجھے اس کی ضرورت تھی، آج رب کو میری شان بندگی دکھانا ہے، آج رب نے خود میرے لیے 70,000 فرشتوں کی جماعت کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل سدرہ سے سفر کرتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر آتے ہیں، چھت پھٹتی ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کے میرے جو ہے حضرت جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے؟ محبوب دو عالم سوئے ہوئے ہیں، بستر استراحت پر سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں سو رہی ہیں، دل بیدار ہے۔ حضرت جبریل دیکھتے ہیں کہ آقا سو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا حضرت جبریل کو کہ جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ اگر نام لے کر جگاؤں تو بے ادبی ہے، اگر ہاتھ پکڑ کے جگاتا ہوں تو بے ادبی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے پروردگار عالم تیرا محبوب سویا ہوا ہے، اے رب کریم کیسے جگاؤں؟ اللہ تبارک رب کریم کیسے جگاؤں؟ حضرت جبریل نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار تیرے محبوب کو اس کے نام سے جگا دوں۔ رب تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل ذرا یہ تو بتا تو کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا پروردگار میں تیرا غلام ہوں۔ فرمایا میں کون ہوں؟ کہا مولا تو میرا خالق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بتا سارا قرآن تو لے کے جاتا رہا، میرے سارے پیغام تو
لے کے جاتا رہا، یہ تو بتا میں نے ہر نبی کا انتخاب کیا، جب ہر نبی کو جو ہے انتخاب کیا تو اس کے نام سے اسے بلایا، آدم کو نام سے بلایا، شیس کو نام سے بلایا، ابراہیم کو نام سے بلایا، عیسیٰ کو نام سے بلایا، موسیٰ کو نام سے بلایا، لیکن جب باری آئی میرے محبوب کی، جب باری آئی عرب کے تاجدار کی، جب باری آئی آمنہ کے دلدار کی، جب باری آئی کل نبیوں کے سردار کی، تو اے جبرائیل تو خود گواہ ہے، تو جانتا ہے کہیں طٰہٰ کہا ہے، کہیں یاسین کہا ہے، کہیں مزمل کہا ہے، کہیں مدثر کہا ہے، کہیں یا ایھا الرسول کہا ہے، کہیں یا ایھا النبی کہا ہے۔ آؤ دیکھو عظمت مصطفیٰ۔ حضرت جبریل حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار عالم مجھے پتہ نہیں کیسے جگاؤں، اے مولا تو یہ سمجھا دے میں تیرے محبوب کو کیسے بیدار کروں۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا، رب تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل یہ تو بتا تیرے ہونٹ میں نے کس چیز کے بنائے ہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا اللہ میرے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کے تلووں کو بنایا ہے نور سے، اپنا کافوری تلووں میرے محبوب کے تلووں سے مس کر دے، ختم نبوت میں اثر ہوگا، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، یہاں رب تبارک تعالیٰ جبریل کو یہ مقام سکھا رہا ہے ادب کا کہ یہ میرے محبوب کے مقام ہے، یہ میرے محبوب کے عظمت کا مقام ہے، اس طرح سے ادب اور تعظیم کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کس خیال کے ہیں جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے بشر ہے؟ اللہ اکبر، ذرا اپنے جو ہے اپنے ذہنوں میں یہ بات ڈالو۔ میں دعوت فکر ان لوگوں کو دیتا ہوں، وہ عام بشر جبریل نہیں تھے، 70,000 ملائکہ کے سردار تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ ادب سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کے قدموں کو تم بوسہ دو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب کے تلوں سے اپنا کافوری لب مس کرتے ہیں، آقا بیدار ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اپنے محبوب کے تلوں سے اپنے کافوری لب مس کیے تو آقا بیدار ہو گئے۔ رب نے کہا تھا اپنا ہونٹ محبوب کے تلوں سے لگانا، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اب اگر آقا بیدار ہو گئے تو حضرت جبرائیل کو اپنا ہونٹ ہٹا لینا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر یہ سمجھیے، اگر آپ کوئی بلب جلانے جائیں گے، بٹن پر ہاتھ ماریں گے، سوئچ آن کریں گے، بلب جل گیا، آپ کا کام ختم، وہاں سے آپ چلے آئیں گے، بٹن سے ہاتھ ہٹا لیں گے۔ حضرت جبریل اب چومے ہیں جب، ذرا دیکھیے توجہ چاہتا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا لب حضور کے تلووں سے لگایا، میرے آقا بیدار ہو گئے۔ آقا نے فرمایا جبریل کیسے میرے تلووں کو چوم رہے ہو؟ آج تک اتنے پیغام لاتے رہے رب کا، کبھی تم نے چوما نہیں، آج کیسے چوم رہے ہو؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں چوم نہیں رہا ہوں، چموایا جا رہا ہوں۔ کہا چوم نہیں رہا بلکہ رب چموا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل یہ تو بتاؤ چومے ہو تو کچھ سرور آیا کہ نہیں، کچھ لذت آیا کہ نہیں، کچھ مزہ پایا کہ نہیں؟ اب جبریل کا جواب سنیے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں عرش کی بلندی جو ہے میں سدرہ کی بلندی پہ رہتا ہوں، میں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کے باغ و بہار کو دیکھا ہے، جنت کے در و دیوار کو دیکھا ہے، جنت کے لال آزار کو دیکھا ہے، میں نے جنت کے ہر شے کو دیکھا ہے، جنت کے در و دیواروں کو دیکھا ہے، یا رسول اللہ عرش کے کنگوروں کو دیکھا ہے۔ خدا کی قسم نہ جنت کی گلیوں میں پایا، نہ جنت کی کلیوں میں پایا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں پایا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں پایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا بیدار ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام سواری پیش کرتے ہیں، جو براق لے کے آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پیش کرتے ہیں اور منشأ اعزدی ظاہر کرتے ہیں، رضائے الہی ظاہر کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے قرب میں یاد کر رہا ہے، یا رسول اللہ آج آپ کو معراج کے لیے چلنا ہے، یا رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، آج اللہ آپ کا اشتیاق کر رہا ہے، یا رسول اللہ اب آپ ہمارے ساتھ سفر کریں۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، کتنا عظیم الشان وہ نبی ہوگا، کتنا رتبہ اس کا بلند ہوگا کہ بلانے والا نور ہے۔ مچل کر بولو سبحان اللہ۔ بلانے والا نور ہے، جو لینے آیا ہے وہ بھی نور ہے، جو سواری اس کے لیے آئی ہے وہ بھی نور ہے، دولہا بھی نور ہے، باراتی بھی نور ہے، بلانے والا بھی نور ہے۔ مسلمانوں اس کی عظمت کا اندازہ دنیا میں لگا کون سکتا؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سواری کو پیش کیے تو اس سواری پر مختصر تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھ لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب تبارک تعالیٰ نے کہا جاؤ جنت سے براق لے لو اور میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے، براق ڈھونڈنے لگے،
جب دیکھا تو ایک سے ایک براق 70,000 براق پر نظر پڑی. اپنے آپ میں ہر ایک حسین تھا, بے مثل و بے مثال تھا, ہر ایک مسکرا رہا تھا, ہر ایک ہنس رہا تھا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کو مشاہدہ کرتے 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 جب ان کی نظر ایک آخری براق پر پڑی جو ایک گوشے میں سر جھکائے محبوب دو عالم کی محبت میں رو رہا تھا, اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہ رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر اس براق پر پڑی تو پوچھنے لگے, اے نادان آج کیوں رو رہا ہے؟ آج تو محبوب دو عالم کی آمد ہے, آج کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ وجد میں جھوم رہا ہے. حضرت جبرائیل سے اس براق نے کہا, غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ ہم جوش اشک میں بیٹھے ہوئے ہیں چشم تسیہ کیے ہوئے. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ ہم جوش اشک میں بیٹھے ہوئے ہیں یار کا جو ہے تصور کیے ہوئے. حضرت جبرائیل سے وہ براق کہتا ہے کہ ہمیں نہ چھیڑو, میں جانتا ہوں میں رو رہا ہوں. وہ براق بھی طالب جس چیز کے ہیں ہم بھی اسی چیز کے طالب ہیں. وہ بھی یہی چاہتے کہ ہم سید الانبیاء کی سواری بنے. میرے دل میں بھی وہی آرزو ہے, مگر کوئی رو کر محبوب کو مناتا ہے, کوئی ہنس کر اپنی بات منوا لیتا ہے. میں اپنے محبوب کی محبت میں رو رہا ہوں کہ شاید خدا کو یہی ادا پسند آ جائے, میرا رونا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم سید الانبیاء کی محبت میں, تیرے محبوب کی محبت میں جو ہے براق رو رہا ہے. رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے فرمایا, اے جبرائیل میرے محبوب کی سواری کے لیے یہی براق لے کے جاؤ. اللہ اکبر. جانور ہے جو نبی کی محبت میں رو رہے ہیں. وہ کون ہے جو نبی سے اپنے جیسا بشر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ مختصر وقت ہے, بہت مختصر وقت ہے. اللہ اکبر. میں واقعے کو بہت مختصر پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا چلتے ہیں, سواری پر بیٹھنے چلتے ہیں. مسلمانوں یہ بہت اہم پیغام ہے. میرے آقا سواری پر بیٹھنے چلتے ہیں. اب سواری نے ذرا سی شوخی کی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے غضب آلود نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ تجھے معلوم نہیں تو کس کے لیے سواری منتخب ہو کے آیا ہے, تو ان کی بارگاہ میں شوخی کر رہا ہے. جو ہے سواری نے کہا, اے جبرائیل میں اس وجہ سے نہیں جو ہے شوخی کر رہا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں توہین ہو جائے. میں تو اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں, میں تو اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوں. سواری اور بھی تھی لیکن چنا میں گیا ہوں. سواری اور بھی تھی لیکن چنا میں گیا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا سواری پر بیٹھنے لگے. میرے آقا نے تھوڑا سا توقف کیا, تھوڑا سا ٹھہر گئے میرے آقا. حضرت جبرائیل نے ادب سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توقف کا کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ بیٹھے کہ نہیں سواری پر؟ میرے آقا نے اپنے امت کو یاد کر لیا اس وقت. میرے آقا نے فرمایا, جبرائیل آج تو میرے ساتھ نوازشاتوں کا خاصا وقت ہے. رب تبارک تعالیٰ کی بے شمار نوازشیں میرے ساتھ ہیں. آسمان سے تم 70,000 فرشتوں کو لے کے آئے ہو, جنت سے سواری لے کے آئے ہو. کل میری گنہگار امت پل صراط سے گزرے گی. اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح, کسی کا گناہ ان کے سر تک ہوگا, کسی کا گناہ ان کے کمر تک ہوگا, کسی کے سر پہ گناہوں کی گٹھری ہوگی. میری گنہگار امت کیسے اس پل کو پار کرے گی جس کے مسافت 500 برس کی راہ ہے؟ رب تبارک تعالیٰ نے جب محبوب کے زبان سے یہ جملے سنے, اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کے جب دریا بہائے, رب نے جو ہے بشارت دی, محبوب کل امت کے لیے پریشان مت ہو, بلکہ میں تمہارے ہر امت کے لیے کہ جس کے دل میں تمہاری محبت کی شمع روشن ہوگی, اس کے لیے میں آسمان سے ایک براق بھیج دوں گا اور اس براق پر سوار ہو کر تمہاری امت پل صراط سے پار ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اللہ اللہ. میرے آقا مسجد اقصی پہنچے. مسجد حرام سے میرے آقا سواری پر سوار ہو کے, بہت مختصر وقت ہے اس لیے مختصر کر رہا ہوں, مسجد اقصی پہنچے. میرے آقا کیا دیکھتے ہیں؟ نبیوں کی جماعت حاضر ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ پیغمبر تک جتنے نبی سب اس صف میں موجود ہیں. حضرت آدم صفی اللہ بھی ہے, حضرت نوح نجی اللہ بھی ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے. ہر نبی اس صف میں موجود ہے, مگر مصلی امامت خالی ہے. سب کو معلوم ہے آج آنے والے جو ہے وہ کہ عام بشر نہیں بلکہ سید البشر ہے جو آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس صف میں سب موجود تھے, کسی کو بھی امامت کر لینا چاہیے تھا مگر نہیں. آج عظمت
سرکار دو عالم دکھانا تھا، اور رب کو یہ بتانا تھا کہ میرا محبوب اول بھی ہے، میرا محبوب آخر بھی ہے۔ جو پہلے اس صف میں پہنچ گئے تھے حق تو ان کا ہوتا ہے، مگر یہاں عظمت دکھانی ہے محبوب کی۔ حضرت آدم صفی اللہ بھی اس میں موجود ہیں، لہن داؤدی کے پیکر حضرت داؤد بھی موجود ہیں، کہ جن کے ساز میں جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے کو جن کے نغموں میں ایسا سوز ہوتا تھا کہ ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی ان کی سوز میں عاشق ہو جاتے تھے اور وہیں رک جاتے تھے، سننے لگتے تھے، مگر ہمت نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر امامت کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کو سمجھانا یہ ہے کہ اے نبیو، جو آخرت میں جو ہے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک تو میرا رب ہے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جلسہ کیا تھا جس میں انبیاء کی جماعت حاضر تھی۔ ایک جلسے میں تو ہم اور آپ سب لوگ تھے، ایک جلسے میں فقط انبیاء تھے۔ اس میں رب نے فرمایا تھا انبیاء سے اقرار لیتے ہوئے، شہادت لیتے ہوئے کہ قال الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، اے پروردگار تو میرا رب ہے۔ اور اللہ نے بعد میں کہا تھا کہ میں تم کو نبوت دے رہا ہوں، میں تم کو خلافت دے رہا ہوں، عدالت تم لے جاؤ، شرافت تم لے جاؤ، جو ہے جتنے ساری نعمتیں ہیں میری سب تم لے جاؤ، مگر آخری میں جو میرا نبی آئے گا اگر تم نے اس کی نبوت پر ایمان رکھ لیا، اس کی نبوت کی صداقت تم نے دے دی تو تمہاری نبوت کامیاب ہو جائے گی۔ آج رب کو وہی مقام دکھانا ہے۔ نبی سب موجود ہے مگر امامت کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کا جو ہے، میرے آقا کے دست نبوت کو پکڑ کے مصلی امامت کر جو ہے پر کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ امامت فرمائیے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے برتر وہ بالا ہمارا نبی، جو کہتے ہیں دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، کہ میرے نبی کا مقام، وہ کہتے ہیں عیسائی بہت زیادہ ہے، قوم بنی اسرائیل کہتی میرے نبی کا مقام زیادہ ہے۔ اب آؤ دیکھو رتبوں اور عظمتوں میں جو انتخاب ہو رہا ہے وہ سرکار دو عالم کی ذات بابرکات سے ہو رہا ہے۔ رب نے گویا کہ یہ فرما دیا کہ آج مسجد اقصیٰ کی امامت بھی میرا محبوب کر رہا ہے، کل میدان محشر میں شفاعت کا دولہا بھی میرا محبوب بنے گا۔ جس طرح آج محبوب نبیوں کی امامت کر رہے ہیں، کل میدان محشر میں جو ہے دولہا شفاعت کے بھی یہی ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کے شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔ حضرات وقت بہت مختصر ہے، اب آؤ آپ کو ایک نقطہ اور بتا دوں بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب میرے آقا مقام سدرہ پر پہنچتے ہیں، حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری انتہا ہے، اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے کہا کیوں جبریل؟ یہ تقاضائے سفر کے اصول تو نہیں ہوتے کہ جس کے ساتھ تم سفر کرو آدھے راہ میں وہ راستہ چھوڑ کر چلا جائے؟ غور کرنا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری انتہا ہے، اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم، اگر بال کے برابر بھی آگے گیا یا رسول اللہ تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایک مرتبہ، وقت بہت مختصر ہے، میں قصے کو بہت مختصر کر رہا ہوں، میرے آقا نے کہا آگے کیوں نہیں آ سکتے؟ آگے کیا ہے جو نہیں آ سکتے ہو؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے نور ہے۔ کہا تم کون ہو؟ تم کو رب نے کس سے بنایا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی رب نے نور سے بنایا۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہو، آپ کو بھی رب نے نور سے بنایا۔ تو کہا جب آگے بھی نور ہے اور تم بھی نور ہو، ادھر بھی نور ادھر بھی نور، تو نور نور سے ڈرتا کیوں ہے؟ آخر آگے آتا کیوں نہیں؟ غور کرنا۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے وہ ہو جائے جس کا اتنا نور ہو۔ مثال کے طور پر اگر 0 بلب کو آپ 1000 وولٹیج میں لگاؤ گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ دب جائے گا۔ میرے آقا پر اللہ کے غیرت کے بے شمار پردے پڑے ہیں، اس لیے میرے آقا کا نور نظر نہیں آتا بشر کے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر آگے خطرہ محسوس کر رہے تھے تو آقا کو لے کر گئے تھے وہاں۔ اگر آگے خطرہ تھا تو کسی بھی آپ مسافر کو لے کے آؤ گے، اگر آگے خطرہ ہوگا تو اس سے پہلے آگاہ کرو گے، یہاں مت جانا، میں ادھر سے واقف ہوں، یہاں خطرہ ہے۔ مطلب کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آقا کو وہاں لے کے پہنچے تو حضرت جبرائیل کو پتا تھا
کہ آگے خطرہ ہے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ صرف میرے لیے ہے، ان کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ نہ جبریل نے اپنے کو آقا کے جیسا سمجھا، نہ آقا کو جبریل جو ہے نہ اپنے جیسا آقا کو سمجھا، نہ آقا کے جیسا خود کو سمجھا۔ اس لیے کہ اگر آقا کے جیسا اپنے آپ کو سمجھتے تو سدرہ کے اس پار چلے جاتے، اور اگر اپنے جیسا آقا کو سمجھتے تو سدرہ پر ہی آقا کو روک لیتے۔ غور کریے، یہ نکتہ ہے۔ میرے آقا نے زمین پر ایک بار پوچھا تھا، اے جبرائیل تم اپنے اصلی شکل و صورت میں آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ، اگر ہم کو آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں آپ اپنے اصلی شکل و صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سدرہ کی بلندی پر آ جاؤ۔ میرے آقا کو وہ بات یاد آ گئی۔ میرے آقا نے کہا جبریل زمین پر ایک روز تم سے ہم نے کہا تھا کہ تم اپنے اصلی شکل و صورت پہ آ جاؤ، تو تم نے کہا تھا یا رسول اللہ زمین پر اتنی جگہ نہیں کہ میں اپنے 600 پروں کو کھول سکوں، یا رسول اللہ مجھے دیکھنا ہے تو آپ کو سدرہ کی بلندیوں پر آنا پڑے گا۔ میرے آقا نے کہا اے جبریل آج مقام سدرہ بھی ہے اور آج تم بھی ہو، آؤ اپنے اصلی شکل و صورت میں۔ میرے آقا کا حکم پاتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا جو ہے 600 پروں کو کھولتے ہیں، پورے سدرہ پر تل رکھنے کی بھی جگہ باقی نہیں رہتی۔ میرے آقا نے کہا اے جبریل اب اپنے پروں کو سمیٹ لو، میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ آقا کی بارگاہ میں اب عرض کر دوں یا رسول اللہ جو رب نے آپ کے اوپر غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں اس پردے کو ہٹا کے یا رسول اللہ آپ بھی مجھے اپنا اصل شکل و صورت دکھا دو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے جو آپ کے اوپر غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں یا رسول اللہ ان پردوں کو ہٹا کے ہمیں بھی اپنے اصلی شکل و صورت سے آگاہ کر دیجئے، مجھے بھی اپنے زیارت سے سرفراز کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل تمہیں ہم نے زمین پر کہا تھا کہ اپنے اصلی شکل و صورت پہ آ جاؤ تو تم نے ہمیں سدرہ پر بلایا تھا، اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ کے اس پار آ جاؤ، سدرہ کے اس پار آ جاؤ۔ ایک پیغام اور اس کے بعد اختتام۔ اللہ اللہ اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ اللہ اکبر، ذہن حاضر رکھیے۔ میرے آقا کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس وقت نمرود کے آتش کدے میں کودنے جا رہے تھے، چاروں فرشتے آئے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، سب آئے۔ کہا یا نبی اللہ اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ یا نبی اللہ ایک ہوا کا جھونکا آتا، فرشتوں کی آہٹ محسوس ہوتی، حضرت ابراہیم سمجھ جاتے یہ کوئی فرشتہ آیا ہے، سلام آتے، السلام علیکم یا نبی اللہ، اللہ کے نبی سلام ہو آپ پر، اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ یہ کے بعد دیگر فرشتے آتے رہے گزرتے رہے، آتے رہے گزرتے رہے، کسی سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی حاجت روائی کی مدد نہیں مانگی۔ آخری میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، کوئی حاجت ہو تو بتائیے، آپ جو ہے نمرود کے آتش کدے میں جا رہے ہیں، اگر آپ ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں تو کہیے، ہم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ حضرت جبریل نے کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل۔ حضرت جبریل سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا کس سے پوچھ کر آئے ہو، خود آئے ہو یا کوئی سے پوچھ کر آئے ہو؟ حضرت جبریل نے کہا آیا تو اپنی مرضی سے ہوں مگر پوچھ کے رب جلیل سے آیا ہوں۔ تو کہا جس رب سے پوچھ کر آیا ہوں اس رب کو پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کسی نبی کا گزر نہیں ہوا، جہاں کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا ہے، اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ میں رب کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ حضرت جبرائیل نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت تم سوال کر رہے تھے نا، میں بصورت نور، بشکل نور اپنے دادا کی پیشانی میں تمہاری ساری باتوں کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ تمہاری انتہا ہے، اب میں وہاں جا رہا ہوں۔ تم نے زمین پر میرے دادا سے پوچھا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کسی نبی کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اے جبرائیل اگر آج کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے، جہاں تمہاری اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جبریل کی انتہا ہے وہاں میرے نبی کی ابتدا ہے، جہاں جبریل کی انتہا ہوتی ہے میرے آقا کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور بات، اللہ کے رسول حضرت جبرائیل سے رخصت ہو کر اکیلے ہی سفر کرتے ہیں اور رب کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے وہاں
اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امت کے لیے نمازیں دی تھی تحفے میں، نماز دی تھی تحفے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے نماز لے کے 50 وقت کی نمازیں 6 مہینہ کا روزہ لے کے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بس یہی نکتے کے بعد آخری پیغام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لائے ہیں؟ اللہ سے ملنے گئے تھے، کیا لے کے آئے اپنے امت کے لیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے امت کے لیے تحفے میں نماز لے کے آیا ہوں۔ غور کریے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی نمازیں اور کتنے روزے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مہینے کے روزے اور 50 وقت کی نمازیں لے کے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بہت تجربہ ہے، میں جانتا ہوں آپ کی امت کمزور ہے، اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اتنی روزے نہیں رکھ سکیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جائیے رب کی بارگاہ میں کم کروا کے آئیے، اور کم کروا کے آئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پیغام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار عالم یہ روزے اور نماز بہت زیادہ ہیں، مختصر کر دے، تھوڑا کم کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر رب نے 5 وقت کی نمازیں اور 3 مہینے کے روزے کم کر دیے۔ واپسی پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کتنے لائے؟ کہا 45۔ کہا روزے کتنے؟ کہا 3 مہینے کے۔ کہا اب بھی زیادہ ہیں، اور کم کروائیے۔ اچھا وہ آتے رہے جاتے رہے، وہ آتے رہے جاتے رہے، 5 وقت کی نمازیں اور 1 مہینے کے روزے جب بچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا کہ یا اللہ امت تو رسول اللہ کی تھی، اور نبی چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں علم میں اور ہنر میں اور رتبے میں عظمت میں سب سے زیادہ بلند ہے، حضرت موسیٰ کو اگر یہ تقاضا ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرے امت نہیں پڑھ سکے گی، تو کیا رسول اللہ کو یہ اندازہ نہیں تھا؟ بے شک تھا، مگر وہ وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو رب نے کیا تھا، ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا رب پردے ہٹا جلوے دکھا، رب بھی ارنی، اے رب پردے ہٹا جلوے دکھا۔ رب نے فرمایا تھا لن ترانی، ہے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ جلالی طبیعت کے پیغمبر جلال میں آ گئے، کہا اے رب میں دیکھ نہیں سکتا یا تو دکھانا نہیں چاہتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب ندا ہوئی، اے موسیٰ میں دکھا تو سکتا ہوں مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ نے پھر اصرار کیا، رب نے فرمایا اے موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے جو دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے جو دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں ہو گئے، پروردگار عالم مل فرق بین الحبیب والکلیم، یا اللہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کہا ہے موسیٰ کلیم اور حبیب میں یہ فرق ہے، تو کلیم ہے مجھ سے کلام کرتا ہے، میں کہتا ہوں چپل اتار کے آ، تو چپل اتار کے کوہ طور پر آتا ہے، میں میری مرضی، تو آتا ہے مجھ سے کلام کرتا ہے، میری مرضی، میں بولوں یا نہ بولوں میرا محبوب وہ ہوگا جو ام ہانی کے گھر سے ہویا ہوگا۔ آسمان سے 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جبریل کو بھیجوں گا کہ آج جا میرے محبوب کو لے آ۔ اے موسیٰ وہ میرا محبوب ہوگا اور تم کلیم ہو، تم دیکھ لینا، وہ جب دیکھے گا تو مجھے دیکھے گا، تم اس وقت وہ نظارہ بھی دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ اگر تیرے دیدار نہیں کر سکتا، تیرا دیدار نہیں میں کر پاتا تو اس نبی کا ہی دیدار کروا دے۔ رب نے فرمایا تھا اے موسیٰ معراج کی رات ہوگی، میرا محبوب مجھے بھی دیکھنے آتا رہے گا اور تم اسے بھی دیکھتے رہنا۔ اصل میں یہ نمازوں کو کم کرانا نہیں، یہ تو دیدار کا بہانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ نبھانا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھو یہ میرا محبوب ہے، تمہارے پاس بھی آتے رہے اور ہمارے پاس بھی آتے رہے، کل جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں نے آج پورا۔ اب میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اچھا کوئی کام آدمی کرتا ہے تو اس میں اس کا کچھ مقصد چھپا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے عالم تصور میں پوچھا یا اللہ کے نبی، یا نبی اللہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ کو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نادان، میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جب نمازیں کم کروانے کے لیے بھیجتا رہا میں، تو انوار و تجلیات جو نبی کے آنکھوں میں رب کے چھلک رہے تھے، میں نے ان تجلیوں کو دیکھا اپنی نگاہ سے، اور دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ یہاں سے 700 میل دور کالی پہاڑی میں
اندھیری رات میں کالی چونٹی جب پہاڑ پر چڑھتی ہوئی میں دیکھتا ہوں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں میرے آنکھوں کا نور ان نور سے ٹکرا کے اتنا بڑھ گیا کہ گویا کہ اپنے ہتھیلی پر اس چونٹی کو میں دیکھتا ہوں۔ جب نگاہ مصطفیٰ کے جلووں کا عالم یہ ہے تو جس ذات جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کے آنکھوں کو دیکھا تو ان کے نور کا یہ عالم ہے، تو جن آنکھوں نے خدا کے نور کو دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا؟